جی خالد تمیمی صاحب، استقبال آپ کا. بھائی شکریہ، بہت بہت شکریہ. کیسے ہو بھائی ساحل بھائی؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں، میں بھی ٹھیک ہوں. الیاس شرف الدین صاحب تو آئے نہیں وعدہ کر کے. دیکھو الیاس شرف الدین صاحب کا مسئلہ ایسا ہے کہ انہوں تھوڑا جذبات میں آ جاتے، آ کے کچھ باتیں ایسا کر دیتے جو شریعت کے خلاف ہے. کچھ چیزیں ایسی رہتی جس میں ان کی خود کی باتیں بھی انوالو رہتی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسلام جیسا، شریعت جیسا بتا رہی ویسے طریقے سے اگر بات کریں گے تو غیر مسلمانوں کو بھی اس سے فائدہ ہوگا، مسلمس کو بھی فائدہ ہوگا، اور جو لوگ اسلام کو لے کے مسکنسیپشن ہے ان لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا. اچھا تو لیکن ایسے گالی باز اور اتنی گندی زبان اسلام کو لے کر عام زندگی میں ہے تو سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے چلو. مطلب آپ اسلام کے اوپر بات کر رہے ہو اور تب بھی آپ اس طریقے کی زبان استعمال کر رہے ہو اور لوگ ان کو اپنا مسیحا اور ایک آئیڈل مان رہے ہیں، تو پھر ایسے نہیں مسلمانوں نہیں، کو کیا بولا جائے گا؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا بھائی. کیسا ٹھیک رہے گا؟ بولے اسلام کے لیے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو دیکھ کے آئیڈیل سمجھنا چاہیے. اگر کوئی ان کو آئیڈیل سمجھ رہے ہیں تو وہ ان کی غلطی. آئیڈیل صرف ایک ہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے علاوہ اگر کسی کو آئیڈیل سمجھتے تو وہ اپنے آدمیوں کی غلطی ہے نا. اچھا آج کے ٹاپک پہ کیا کہیں گے خالد تمیمی صاحب؟ آج کا انہوں نے کہہ ٹاپک دیا آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، صرف وہ اور آئیڈیل محمد ذات صلی ہے اللہ نا علیہ سر. وسلم کی ذات میں سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ اسلام جو پھیلا دنیا میں وہ 80% اخلاق سے پھیلا. بلکہ کس اچھا اگر طرح؟ اخلاق کو کوئی اگر مد نظر نہیں رکھتے ہوئے اگر کوئی کچھ کر رہا تو یعنی وہ اسلام کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کیونکہ اسلام میں جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے وہاں ہمیشہ اس کے ساتھ اخلاق کا ذکر ہے. سر اخلاق سے اسلام کہاں پہ پھیلا؟ اخلاق سے اسلام ہر جگہ، اخلاق سے سعودی عرب میں خود، مدینے میں خود، ہر جگہ جو بھی پھیلا اسلام، یعنی جتنے لوگ جو سٹارٹنگ کے دور میں اسلام میں آئے وہ نبی کے اخلاق سے ہی آئے نا بھائی. کتنے آئے تھے سر؟ کتنے آئے تھے اس کی کوئی کاؤنٹنگ اس احادیث میں، قرآن شریف میں اس ہے کی کہیں ہے کاؤنٹنگ نہیں ہے 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 جو ہے. اخلاق سے آئے تھے، اخلاق سے آئے تھے، اس کی 3 کاؤنٹنگ ہے. ایک کاؤنٹنگ ہے 42، ایک کاؤنٹنگ ہے 76، اور ایک کاؤنٹنگ ہے 90 سم تھنگ، 99 96. تو اس سے اوکے زیادہ آپ سب سے ٹاپ لے لیں، 100 بندے کہہ لیں، 100 بندے اخلاق سے آئے تھے. جب نبی جی پاک نے ہجرت کی، مدینہ میں آئے اور تلوار ان کے پاس آئی، ان کی طاقت تلوار ان کے پاس آئی ایک سال کے بعد جب جہاد کی آیات نازل ہونا شروع ہوئی، تو حجۃ الوداع کے اوپر جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو کتنے صحابیوں کے ساتھ حملہ کیا تھا مکہ پہ؟ مکہ پہ حملہ کیا تھا. کتنے صحابیوں کے ساتھ؟ وہ پتہ نہیں ہے مجھے. 10,000 صحابیوں کے ساتھ. اچھا مکہ میں کتنے ایریا سے حملہ کیا تھا؟ نارتھ ایسٹ سے خالد بن ولید تھے جہاں پہ ایکچولی میں لڑائی ہوئی تھی. جی نارتھ ویسٹ کے اوپر لڑائی نہیں ہوئی تھی، ساؤتھ ایسٹ میں لڑائی نہیں ہوئی تھی. 10,000 لوگوں کے ساتھ اچانک ہوا بول دیا، اور اس کے بعد انہوں نے، اور اس سے پہلے بھی ساری لڑائیاں تو تلوار سے. اور حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ نے جتنا بھی اسلام پھیلایا وہ بھی تلوار سے پھیلایا، لڑائیوں سے پھیلایا. اور تلوار سے اسلام پھیلا. میں یہ قرآن پوچھنا چاہ پاک، رہا ہاں ہوں، جی سنو ایک چیز آدم بھائی پلیز، آپ کو میں انٹرپٹ کر رہا ہوں. جی تلوار سے میرا یہ پتا نہیں ہے مجھے کہ تلوار سے اسلام پھیلا کیسے. جی جی میں بتا دیتا ہوں سر. تلوار لوگوں کی گردن پہ رکھ کے بولے کہ آپ اسلام قبول کرو، جی یا سر، پھر ہاں جی سر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ کے قرآن مجید میں فرقان حمید میں بیان کرتے ہیں اللہ تعالی، ٹھیک ہے، جی مومنوں کی نشانیاں. سورہ توبہ کی جی آیت نمبر 123 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، سب سے جی پہلے اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ لڑائی کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. لڑائی کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کے اندر کہ ان مشرکوں سے جزیہ لو اور وہ بھی انہیں ذلیل کر کے. فہم جی زاغرون. تو حضرت عمر فاروق نے جب حملات کیے ارد گرد تو لوگوں جی کو ذلیل کر کے جزیات لیے، اور جو نہیں دے سکتا تھا اس کی کمر کے اوپر حد کروائی، یعنی کہ 50 کوڑے یا 80 کوڑے یا 90 کوڑے ڈپینڈنگ آن کہ آپ کیا پڑھتے ہیں. اور جی جو نہیں دے سکا تھا اس کو کوڑے، اور جو ورنہ اسلام ایکسپٹ کر لو. اس کے بعد صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 28 ہے جس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آیا،
اس حدیث کا متن یہ ہے، متن یعنی کہ باڈی یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس دنیا میں لڑائی کے لیے بھیجا گیا ہوں، جب تک لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد نہ کر لیں تب تک ان کی جان اور ان کا مال میرے سے محفوظ نہیں ہے. جناب جی. تو اس سے ظاہر کیا ہو رہا ہے؟ ابھی بھی آپ کو سمجھاؤں کہ اس سے ظاہر کیا نہیں ہو رہا ہے؟ سمجھ میں یہ آیا کہ اسلام اس کے زور سے پھیلا تلوار کے. شکر ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا. جی. تو اس میں دقت کیا کہاں آ رہی ہے؟ اچھا دقت کہاں آ رہی ہے؟ ایک سیکنڈ ساحل صاحب، اب دقت کہاں آ رہی ہے؟ پہلے کہتے اسلام زور سے نہیں پھیلا، اب دقت کہاں آ رہی ہے؟ نہیں نہیں ماشاء نہیں نہیں نہیں، اللہ مذاق ماشاء اڑانے کی اللہ. بات نہیں ہے، مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے. مذاق میں نہیں یہ اڑا رہے پوچھ ہم رہا آپ کا. خالد ہوں. بھائی سنو میری بات، ہم آپ کا مذاق نہیں اڑا رہے. ہم آپ نے ایک چیز کہی کہ اخلاق کی بنیاد پہ اسلام جو ہے 80% پھیلا. ہم اچھا نے آپ ٹھیک کے ہے، آپ نے مجھے اس کا کلیئرنس دیا. میں نے بولا ٹھیک ہے چلو، آپ کی بات کو ایک ٹائم کے لیے اگر میں ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں تو اس سے دقت کیا آ رہی ہے وہ مجھے ایک بار بولیے نا. دقت یہ ہے کہ آپ جو ہے جو ایک پرسنل بلیف سسٹم ہوتا ہے کسی خدا کو ماننا یا ریلیجن کو ماننا، آپ فورسفلی تلوار کی نوک پہ زبردستی ڈرا کے اگر قبول کرواتے ہو تو یہ صحیح ہے؟ نہیں نہیں ٹھیک تو نہیں ہے یہ. تو پھر تو یہ محمد صاحب نے احادیث کہاں میں ٹھیک یا کام ہسٹری کیا؟ کے کتابوں میں کہیں یہ ہے کہ صحابہ ویسا کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف لائے؟ سر سب جگہ یہی ہے، یہی تو آپ کو ابھی بتایا ہے. بتایا نا آپ کو. ابھی صحابہ نے آپ اس کو چیز میں پہ نے، عمل کر کے. ہاں جی سر، عمر فاروق کو برا کہیں گے؟ نہیں تھینک یو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہیں گے؟ کبھی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا کہیں گے؟ نہیں. ان سب نے یہ کیا. اچھا آپ کو ابھی ٹھیک تو ہے. بتایا، آپ کو ابھی تو بتایا، جی جی ابھی جی تو میں نے قرآن سنو. کی آیات بھی دی ہیں تفسیر کے ساتھ، پھر میں نے جی آپ کو حدیثیں دی ہیں، پھر میں نے جی. آپ کو سارا کچھ ابھی بتایا. کون سی چیز میں حدیث مجھے کے بتائیں. پیچھے آیت کے پیچھے کچھ مصلیحت رہتی ہے، وہ مصلیحت کا آپ کو کچھ جی سر نالج تفسیر آیا؟ کے ساتھ. سر آپ حکم کریں کون سی تفسیر کھولوں؟ جون سی آیات میں نے بتائی ہیں اس میں بلکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 کے اندر تو اللہ تعالیٰ جو اس کی تفسیر ہے اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ساتھ روم پہ حملہ کرو. روم وہ دور 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 روم، آؤ میرے ساتھ رائٹ. روم پہ حملہ کرو. وہاں پہ جو حبشہ کی کالک ہے اور روم کی سفیدی ہے، ان کے جڑنے سے لال رنگ کی عورتیں آ گئی ہیں جن کے بلونڈ بال ہیں، آؤ تمہیں میں بلونڈیاں دلواتا ہوں. یہ تفسیر ہے. یہ آپ نے کہا نا اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے، آیت کے پیچھے یہ مصلحت میں نے آپ کو بتا دی. جی جی جی. تو اچھا مجھے آپ کے یہ نبی صلی سوال آپ اللہ سے علیہ پوچھنا وآلہ تھا. وسلم نے جی بلونڈیوں کی غلامی آپ کو دلوانے کے لیے بولا کہ آؤ میرے ساتھ تمہیں بلونڈیاں دلواؤں. جی. اب اچھا مسئلہ میں یہ ہے کہ خالد بھائی میں ہاں آپ کے جی لیے ساحل تھوڑا، بھائی. ہاں میں آپ کے لیے تھوڑا آسان کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، اور اس کے بعد بہت سارے مومن بھائی جڑے نہیں ہیں میں ان کو ایک سوال پوچھ لیتا ہوں ایک سیکنڈ کہ یہ جو آپ کا چل رہا یہ یوٹیوب پہ اور یہ سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ٹرینڈنگ میں، اس کا پرپس کیا ہے ایک بار مجھے بول دیجیے نا. جو ہے کلیئرلی بول دو مجھے، کلیئرلی کہ ہم اسلام کو بے عزت کرنا چاہ رہے ہیں، یا اسلام کو گالی دینا چاہ رہے ہیں، یا نبی کو غلط شخصیت بتانا چاہ رہے ہیں، یا پھر اسلام کی تعلیمات کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسلام غلط ہے. ایسا کچھ آپ کا ارادہ ہے کیا؟ بولیے بس. ہاں مقصد یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں سے بہت 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 زیادہ محبت ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے، قوم ہے، یہ اسلام کو زیادہ سیریس لینے کی وجہ سے بہت پیچھے ہے، اور دنیا میں ہمارا نام خراب ہے اسلام کی وجہ سے. میں اچھا چاہتا ہوں میں کہ آپ کو اس پوائنٹ کے اوپر کچھ بولوں. ہاں بولنا، میں پہلے بات تو اپنی کمپلیٹ کر لوں. ٹھیک ہے کر لیجیے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ایکٹیویزم کے تھرو ہم لوگوں کو وہ جو ادر سائڈ آف اسلام ہے، جو ہمیں مولوی اصل ملا نہیں بتاتے، جو اصل اسلام ہے، جو آئیسس اور اس طریقے کے لوگ فالو کرتے ہیں، وہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسلمان خود فیصلہ کر لے کہ کیا اس کو فالو کرنا چاہیے
یا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے باقی کمیونٹی کی طرح ایڈوکیشن میں اور کام میں اور سائنس میں, تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں اسلام کو تھوڑا لائٹ لینا پڑے گا, سیریسلی اس کو نہیں لینا ہے. تو یہی مقصد ہے کہ یہ چیزیں بتائیں تاکہ آپ کے سامنے حقیقت آئے. اگر ہم کوئی بھی چیز اپنے من سے بتا رہے ہیں بنا ریفرنسز کے, تو آپ ہمیں آ کے جو ہے پکڑیے. لیکن ہم جو بھی باتیں بتاتے ہیں دلیل اسکرین پر دکھا کے, قرآن سے, حدیث سے, تفسیر سے, ہسٹری کی کتاب سے, سب چیز اسکرین پر رکھ کے پھر ہم بولتے ہیں کہ یہ چیز میں ہم کو پرابلم نظر آیا ہے. اوکے رائٹ. اب میں آپ کو ساحل بھائی ایک چیز میں بولوں. ہاں بولیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا مقصد بالکل یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کرنا یا مسلمانوں سے لوگ جو ہے وہ نفرت کرنے لگے, بالکل نہیں. ہم یہاں پہ بیٹھ کے صاف صاف کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے, میں نے یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نیوز چینل پہ بھی دیا تھا کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان خراب ہے, اسلام اچھا ہے, لیکن جب میں نے پڑھا, جب مجھے سمجھ میں آیا, تب اب میری تھنکنگ یہ ہے کہ مسلمان تو بہت اچھا ہے, اسلام میں پرابلم ہے. تو مجھے مسلمانوں سے محبت ہے, پیار ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھوئے. جی جناب. میرا بولنے کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمان ہے نا, ایکچوئل اگر اب مسلمان حدیث, کلمہ اور شریعت کے حساب سے اگر جائے گا تو مسلمان کے لیے کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ تم دنیا میں آگے بڑھو, دنیا میں بہت زیادہ کیا ٹاپ لیول پہ پہنچ جاؤ, آپ دنیا کو کما لو اور کیا بولتے سو اپنے لیے ایک بہت بڑا بزنس قائم کر لو. ایسا اسلام میں کہیں بھی نہیں. اسلام یہی میں مسئلہ دنیا کی حیثیت اسلام کے نزدیک, دنیا کی حیثیت اسلام کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر ہے. ٹھیک ہے, یہی پرابلم ہے, یہی پرابلم ہے. جب دیکھو کیوں یہی یہ سب سے بڑا پرابلم کیوں ہے, کیوں ہے یہ پرابلم؟ کیونکہ اسی طریقے سے دنیا میں مسلمان آیا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. آپ لوگ کو معلوم ہوگا سر, ٹھیک ہے. یہ سب ساحل, چیز یہ ہم تو کلیئر کر, یہ تو آپ کی بات کو صداقت دے گے نا یہ. ہاں, ساحل جو صاحب, میں کہہ رہا تھا آپ نے خود وہ بول دیا کہ جو مینٹالٹی آپ کو مل رہی ہے, جو ہمارے جی مسلمان, ہماری جو مسلم قوم ہے وہ نیچے اس لیے ہے کیونکہ اس کی سوچ ایسی ہے کہ یہ قید خانہ ہے, یہاں پہ ہاں ہمیں ٹھیک ہے, پرماننٹلی جینا ہاں ہے. ٹھیک ہے, تو مرنا ہے, یہی مرنا ہے, یہی جینا ہے. یہاں پہ اگر بھائی ہم لوگ کو جھوپڑی میں رہ کے اگر دو وقت کی روٹی بھی اگر ملے تو ملے. نبی کی سیرت آپ پڑھے ہوئے. میں نے موقع دیا نا, آپ نے بول دیا, ہاں سیم چیز ریپیٹ ٹھیک کر ہے, رہا ہوں. ٹھیک ہے, مجھے بولنے کا زیادہ موقع نہیں ملا, آپ پورا سٹارٹنگ سے پورا بولے, اس کے بعد بھائی آپ نے پھر بتا دیا نا قید خانہ ہے, ہوں صرف کام بھر کے کام اپنا ہونا چاہیے, 2 وقت کی روٹی ملنا چاہیے اور باقی چیز عبادت میں گزار دینا ہے. اگر وہ نہیں بھی ملی, اگر اللہ ہم کو اگر ایسے ہی رکھ رہا ہے, بھوکا پیاسا بھی رکھ رہا ہے اگر ہم کو, تو اس سے ہم کو کچھ زیادہ لین دین نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا یہ فائنل مقام نہیں ہے. ارے وہی میں بھی کہہ رہا ہوں جناب, میں جو بول رہا تھا وہ آپ نے کنفرم کر دیا. اگر آپ جیسی لوگوں کی سوچ رہی مسلمانوں کی, تو وہ نہ ایڈوکیشن کا سوچے گا, نہ آگے بڑھنے کا سوچے گا. وہ سوچے گا بھائی آگے بڑھ 2 کے کیا وقت کی کرے روٹی گا؟ ملتا ہے. آگے بڑھ کے ایک بات بولیے آپ ساحل بھائی, آگے بڑھ کے اس کو خبر میں ہی جانا ہے نا. ارے آگے بڑھ کے اس کو بھائی, جانا کہاں ہے؟ ارے قبر میں ہی جانا ہے تو میں کیا بول رہا ہوں, آج ہی اعظم آپ بھائی, چلے آپ جاؤ سے ایک نا. چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, آپ کو ہنسی آئی تو تھوڑا میوٹ کر لیجیے نا. قبر میں بھائی, جانا ہے ایک تو منٹ, جیرے کیوں؟ میرے کو ایسا لگ رہا ہے آپ ہنسی اڑا رہے ہیں جیسا دکھ رہا ہے. نہیں مسعود, نہیں میں کیا, ایک منٹ مسعود, ایک منٹ, خالد بھائی ایک منٹ, میری بات سنو. اگر آپ کی طرح ہر کسی کی, ہر انسان کی سوچ ہو گئی تو نہ موبائل آتا, نہ ایروپلین آتی, نہ گاڑی آتی, نہ لائٹ آتی, کچھ بھی نہیں آتا. اگر ہر کوئی یہی کیوں سوچ لیتا کہ 2 وقت کی روٹی کیوں نہیں کھاؤ آتا اور بولو, اس کے بعد مرنا ہی ہے. کہیں کیوں نہیں آتا یہ بولو آپ نے کو ایک بار. تمہارے جیسی سوچ رہی تھی تو کہاں سے آتا بھائی؟ نہیں, کون سوچ رہی کیا ڈیولپمنٹ کو میرے کون جیسی دھیان سوچ رکھتا؟ ہر کسی کی نہیں تو, یعنی جو یہ انوینٹ ہوا دنیا میں یہ سب مسلمانوں کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا. کہاں سے ہوگا جب تمہاری جیسی سوچ رہے گی؟ مسلمان تو یہی کیا سوچے گا, بولا 2 میں وقت کی بولا روٹی کیا ایک ملے, بات بولا, 5 ٹائم کی میں نماز پڑھو, اس کے بعد سو جاؤ. بولا یہ کہ دنیا میں کوئی اعلیٰ ہو جائے, اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ کام کرانا چاہ رہا, اگر کچھ آپ سے ترقی ہونا چاہ رہی, وہ وقت کے ساتھ ہو جائیں گی. نبی نے کوٹ کرا تھا بہت سال کیسا پہلے ہوں کہ گی جناب, دنیا میں سنو پلین بھی آئیں گے دنیا میں. کیسا اور آئیں گے؟ تمہاری سوچ والے لوگ کبھی پلین نہیں بنا سکتے. کیوں تم نہیں خالی بنا سوچو سکتے, گے تو, ارے جب تمہاری کیوں نہیں سوچ بول یہ سکتے, ہے کہ دنیا جو ہے بینچ کیوں صحیح کرنا
اور وہ تمہارا جو قبر میں ٹیسٹ ہے جانا ہے. اس کو کیوں صحیح کرنا, قبر میں جانا ہے, تو تم جیسے لوگ کہاں سے بنائیں گے بھائی؟ کیوں نہیں بنا سکتے؟ تمہاری سوچ ہی نہیں ہے, تمہارے لیے یہ اگر دنیا اگر جو ہے وہ اچھا تو قید ہے. ایسا بولے تو کوئی مسلمان اگر جو ترقی یافتہ کوئی ملک ہے وہاں پہ جو مسلمان ہے تو اللہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے. بیوقوف ہے وہ, نبی ان دنیا کے کا دور میں سوچ رہا ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو نبی انوینٹ نہیں کرے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی بات آ گئی ہے. میں صرف آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نبی کی سنتوں پہ چلو گے تو آپ کیا کرو گے پتہ ہے؟ یہ دیکھو, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جو ایڈم نے بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ کہتے ہیں I have been commanded to fight the people. مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دے, اور جب یہ کہیں گے تو ان کے جان اچھا مال جو ہے ساحل وہ. بھائی اس کے ساتھ یہ حدیث بھی بولو نا, مجھے کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں اور میری کہاں بیویوں کے ساتھ میں اچھا رہوں. کہاں یہ والے کہاں پوائنٹس کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں بھائی؟ حضرت کہاں کچھ اگر کچھ رہ رہا حضرت کہاں کا ہے کیا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو؟ وہاں پہ ایمان والوں کے ساتھ ہے, وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے, ہر کسی کے ساتھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے. اور آپ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اگر قرآن کو دیکھ لیں آپ, سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 کھولی ہے کبھی آپ نے؟ دیکھیں بھائی, آپ پٹی سیدھی لوگ مولویوں سے جب باتیں سن کے آتے ہیں اور آپ کو پتا نہیں ہوتا تو اس میں آپ ایسی بات کر دیتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 کھولیں, کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر, ذرا دیکھیے گا. اے نبی جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے. اس کے اندر تو وہ والے مومن بھی آ گئے جو کہ منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں اور جہاد پہ نہیں جاتے, اور ان سے سختی کیجئے, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. حضرت آپ یہی آپ کو سمجھا رہے ہیں سر, آپ جو اپنے ملاؤں سے سنتے ہیں نا, تو نبی نے کسی آپ غیر ایک مسلمان سیکنڈ کے سن ساتھ لیں. ہمیشہ ایسی رویہ اپنایا. اوکے یہ بہترین سامنے ہے نا آپ کے سر, وہ حدیث. کہہ رہے ہیں ایسے ہی رویہ اپنانا ہے سر, انہوں نے کہہ دیا ہے غیر نہیں مسلموں کے ساتھ ایسے ایسے ہی رویہ رویہ اپنانا. اپنایا کیا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. آپ جی کے بالکل. سامنے حدیث ہے بھائی. ہر ایک منٹ کفار رکو. کے ساتھ نبی ایسی پیش آتے تھے. ارے خالد بھائی رک جاؤ, یہ آپ کے سامنے حدیث ہے, کیا کہتی ہے اچھے سے سنو. یہ دیکھو پوری پڑھ دیتے ابھی آپ کے لیے. ہم نبی اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ حکایت و واقعات سنا کر ہمیں نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ باتیں کہی, تو آپ نے فرمایا اسے لے جا کر قتل کر دو. جب وہ جانے لگا تو آپ نے اسے پھر واپس بلایا اور پوچھا کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا تم لوگ جاؤ اسے چھوڑ دو, کیونکہ مجھے لوگوں سے لڑائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے. جب انہوں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اب ان کا خون اور مال مجھ پر حرام ہو گیا. یار بندہ آ رہا ہے وہ نان مسلم ہے, رسول اللہ مارنے کا حکم دے رہے. جب پتا چلا کہ نہیں یہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تب اس کو چھوڑا گیا. اور اس کے علاوہ جو ایک منٹ, رسول اللہ کا جو مقصد ہے زندگی کا وہ دیکھو, صحیح مسلم حدیث نمبر 1930 کیا کہتے ہیں کہ مجھے بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا. اگر آپ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرو گے یا ان کو رول ماڈل مانو گے تو آپ بھی جا کے مورتیاں توڑو گے, مندریں توڑو گے, اپنا چرچز توڑو گے رسول اللہ کو فالو کر کے, کیونکہ ان کا تو مقصد ہی وہ تھا بتوں کو توڑنا. بتوں کو توڑنا. ہاں یہ دیکھیں سامنے حدیث ہے صحیح کب مسلم. توڑے نبی کے؟ یہ دیکھو بھائی, یہ لو میں بتاتا ہوں. اچھا ایک سیکنڈ ساحل بھائی رک جائیں ذرا, کب توڑے کے کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث ایسے غلط ہے بول دیا کیا؟ انہوں نے. نہیں یہ حدیث غلط ہے کیا؟ وہ اپنی ہی بات کو عمل نہیں کرتے. یہ صحیح حدیث ہے کہ ضعیف حدیث ہے؟ ہم وہ بھی دکھا دیں گے کب تک توڑے, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں. آپ ہر بات سے ایگری بھی کر رہے ہیں اور پھر آپ ہر بات پہ نفی بھی کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں آیا اسی لیے تھا. تو میرے پیارے بھائی آپ کو تو امب کا نہیں پتا, سوری ٹو سے. کیا نہیں پتا؟ امب کا بھی نہیں پتا نا. امب کا پتا کچھ ہے؟ بھی نہیں پتا, کچھ بھی نہیں پتا. اچھا اس کے علاوہ میں اور ایک خالد بھائی کے لیے ہمارے اچھا اور ایک ساحل حدیث بھائی بتا آپ دیتا کو ہوں. ایک بات بولوں, ایک سیکنڈ. آپ پبلسٹی اتنے لوگ ہیں نا لائف پہ, تھوڑا ایک سب سے ریکویسٹ کیجیے کیا, چلو اگر ان لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ اسلام غلط مذہب ہے, اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ان کا جو بھی خیال ہے, بس ان کو یہ بولیے کہ کسی کے دوسرے کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کے لیے یہ جو کمنٹس آ رہے ہیں نا, میں جو ابھی پڑھ رہا ہوں تھا کمنٹس, وہ اچھا کمنٹس محمد صاحب ان کے فالوورز ہمیں مار سکتے ہیں, قتل کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے سینٹیمنٹس ہرٹ نہ ہو, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا کون اگر بولے سینٹیمنٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مار سکتے؟
खालिद ये अभी भाई, आपको हदीसें क्या दिखाई है? अच्छा, खालिद जहाँ पे भाई मुझे ये इस्लामी बताओ, हुकूमत चल रही है वहाँ पे मार रहे हैं क्या गैर मुसलमानों को? नहीं मारा, वो हाँ फिर मैं पूछ रहा हूँ, नहीं खालिद मारा। सॉरी जी साहिल भाई, नहीं आप कुछ मार कह रहे रहे ना? थे? नहीं कहाँ पे मारा है। ऐसा खालिद भाई, कहाँ चल रहा है ऐसा जहाँ मुसलमान क्या बोलते सो आप जो बोले ये मारो, मस्जिदें तोड़ो, मस्जिद सॉरी चर्चेस अफगानिस्तान छोड़ो, में क्या मंदिरें चालू है? तोड़ो, ऐसा कहाँ अमली तौर पे ऐसा कहाँ चल रहा है अभी? जैन अफगानिस्तान में क्या चालू है भाई? जैन ईरान मंदिर में किसने क्या तोड़ा था? चालू है? हाँ, अफगानिस्तान को छोड़े, पाकिस्तान में जैन मंदिर किसने तोड़ा था और क्यों तोड़ा था? मुस्लिम्स में तोड़ा। मुस्लिम ने तोड़ा था। क्यों तोड़ा था? उन्होंने ये नहीं समझा कि ये नबी का हुक्म है, ये समझ के तो नहीं तोड़े। और किसका अपने हुक्म है? एक्सक्यूज मी। अपने अपने अंदर की हेट से अगर वो तोड़े तो वो अलग बात है, ठीक है। और भाई आप स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं? मोहम्मद साहब किस लिए भेजे गए थे? एक सेकंड ये स्क्रीन पे अभी क्या साहब, दिखा रहे थे? साहिल भाई, साहिल भाई दोबारा पढ़ दे जरा पहली लाइन इस हदीस की। हाँ मैं पढ़ देता हूँ, ये लो, ये देखो, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1930। रसूलुल्लाह कहते हैं कि देखो, अल्लाह ताला ने मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना। एक सेकंड फर्स्ट लाइन क्या है? फर्स्ट लाइन सिला रहमी करना, सिला रहमी करना और बुतों को तोड़ना। तो बुतों को तोड़ के क्या करेंगे? ये जो जैन मंदिर है किसने तोड़ा? मक्के में जो बुत थे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको के किसने आने से तोड़ा? पहले, किसने तोड़े उसने उसको? तोड़ा, उसको किसने? तोड़ा नबी ने, और अल्लाह ने ओके, हुक्म भी उसी बुतों को तोड़ने का दिया, ठीक है। ये नहीं कहाँ हम पे जो नहीं बुत लिखा है? वहाँ पे बताते भाई, मौजूद है, जो मौजूद ये है, लो, क्योंकि बताओ, मैं एक सेकंड एक बताऊं, दुल नबी खुलासा आने से दिखाएं जी, पहले दुल जो, खुलासा दिखाएं, दुल खुलासा दिखाएं मंदिर ये लो, ये दुल खुलासा दिखाएं जी एक इनको। सेकंड एक सेकंड पढ़े जी, हाँ पढ़े जी। ये देखो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए खालिद भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मक्के के बुतों को तोड़ा है, ये देखिए यहाँ पे हम्म क्या है। सही बुखारी हदीस नंबर 3823 क्या लिखते हम्म हैं? जरीर बिन अब्दुल्ला ने फरमाया, जमाना जाहिलियत में जुल खलसा नामी एक बुतखुदा था, इसे अल काबतुल यमीनिया या काबतुल शामिया भी कहते थे। नबी करीम ने मुझसे फरमाया, जुल खलसा के वजूद से मैं जिस अजियत में मुब्तला हूँ, क्या तुम मुझे इससे निजात दिला सकते हो? इन्होंने बयान किया कि फिर कबीला अहमस के 150 सवारों को मैं लेकर चला। इन्होंने बयान किया और हमने बुतखुदे को ढहा दिया और इसमें जो थे इनको कत्ल कर दिया। फिर हम नबी करीम की खिदमत में हाजिर हुए और आपने खबर दी तो आपने हमारे लिए और कबीला अहमस के लिए दुआ फरमाई।